کرنا ہے آپ سے. میں عجیب طرح کا خطیب ہوں. بغیر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات ہی نہیں کر پاتا. اگر میری نظر آپ کی نظر سے نہیں ملے گی تو میری تقریر نہیں ہو پائے گی. میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ زبان پر ایک بٹن ڈال لوں مٹھائی کی طرح، تو تم جب گل جائے گی تقریر ختم ہو جائے گی. اور کبھی مٹھائی کی جگہ بٹن ہو گیا تو رات بھر بٹن تو گلے گا ہی نہیں. تو تقریر کب تک ہوگی؟ اس لیے جب تک آپ سنیں گے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بس یہی بولیں گے محمد الرسول اللہ. یہی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اور یہ تو بڑا سنا ہے نا، روز پڑھتے ہیں آپ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایسی سرحد ہے جس کو پار کیے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ کلمے کا جز بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. اب میں چاہتا ہوں پہلا جز آپ پڑھ دیجیے. اس سے پہلے آپ پڑھیے لا الہ محمد. اچھا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پوجا جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کیا. محمد الرسول اللہ. اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی ترجمہ ہے. زور سے بولیے نا بھائی، بولیے نا کہ ہیں کہ تھے. ذرا ٹینشن ہوئی تھے کہ ہیں. اچھا یہ بتائیے ہیں کس کے لیے بولا جائے؟ جو موجود ہو. ابا کا انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ ابا ہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ دادا ایک سال پہلے انتقال کر دو، دادا تھے، ابا تھے، فلاں تھے، اور رسول پتہ چلا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے جو کہے نا مردہ وہ خود مردہ ہے، کیونکہ نبی مرتا نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے. کہتے ہیں ایک آن دو آن. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کی فقط آنی ہے. اس کے بعد ان کی زندگی مثل ثابت وہی جسمانی ہے. انبیاء کو جو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے. اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. وہ چلتی پھرتی تصویر ضرور ہے لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نبی کو زمین نہیں کھا سکتا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ذرا غور کیجئے گا، اجساد کا لفظ آیا، اجسام نہیں کہا گیا. یاد آتا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، نہیں اجساد الانبیاء. اجساد اور اجسام میں فرق ہے. اجسام وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائے، موٹائی ہو، لمبائی ہو، گہرائی ہو. لیکن روح کا ہونا ضروری نہیں ہے، گوشت اور پوشت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور جسد وہ ہے جس کے اندر لمبائی بھی ہو، موٹائی بھی ہو، گہرائی بھی ہو، اور گوشت بھی ہو، اور روح بھی ہو. پتہ چلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. اللہ تمہاری نظر نہ دیکھے تو یہ تمہاری نظر کا قصور ہے نا بھائی. اپنی آنکھ میں سرما لگاؤ نا محبت کا. آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں. دیدہ گور کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے. محبت کی نظر پیدا کر، ابھی سب دکھ جائے. قرآن کہتا ہے
شہید کو مردہ نہ کہو. یا اللہ کیوں نہ کہے؟ میرے سامنے تو اس کو قتل کیا گیا، میرے سامنے تو اس کے جسم کو پاش پاش کیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں اس کو کاٹا گیا، میں کیوں نہ مردہ کہوں گا؟ نہیں، کہنا نہیں. ارے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ اس کی زندگی ایسی ہے نا، تم شعور اس کا تصور نہیں کرتے. شہید زندہ ہو اور نبی مردہ ہو. اللہ جانے کیا پڑھتے پڑھاتے ہو بھائی، وہ سمجھ میں نہیں آتا. نبی کو مردہ. اچھا صاحب میلاد ہے نا، کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو رسول اللہ جلوہ گر ہوئے، اسی کی یاد میں تو یہ محمد آباد کے لوگ جمع ہوئے ہیں. آج ہی تو یہ نعمت ملی نا، محمد رسول اللہ. کتنا میٹھا نام ہے. ان کا نام لبوں پہ آئے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اب ہمیں محمد آباد میں کہنا پڑے گا سبحان اللہ کیا. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کتنا پیارا نام ہے. چومنے وہ جھگڑا ہوا ہے، یہاں ہوا کہ نہیں؟ کائے چوما؟ ارے بھائی میں چوم لیا. کائے چوما؟ آپ بھی تو اپنے بیٹے کو چوم لیتے ہیں. ارے وہ میرا بیٹا ہے، میں چوموں، مجھے محبت ہے. تم نے کہا ہے چوما؟ ہم نے کہا لو بھائی، تمہیں جہاں محبت لگے تم چومتے چلے جاؤ، کوئی دقت نہیں. اور ہمیں جہاں محبت آئے ہم چوم لیں تو پھر ہم پر اعتراض ہو گیا. یہ بھی کوئی جھگڑنے کی چیز ہے صاحب. یہ چومنے پہ جھگڑا، یہ قوم جھگڑ کے تو یہاں پہنچی. تم شکوے کرتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ ظالم اور جابر حکمران کہاں سے آ گئے. یہ جھگڑوں کی وجہ سے. جو بات جھگڑنے کی نہیں ہے تم اس پہ جھگڑ رہے. ارے بھائی جس سے محبت ہوتی ہے نا، بچہ کسی کا بھی ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو دیکھ کے پیار آ جاتا ہے، محبت بے اختیار ہو جاتی ہے، آدمی اس کو چوم لیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کا نام ایسا بنایا نا، محمد. ایک بار بولے تو پورا مجمع آئے. بولے بہت بار ہو گئے لیکن غور نہیں کیے ہوگے، آج غور کر لو. آج انشاءاللہ محمد آباد سے جھگڑا، بولو نا بھائی، ختم. جھگڑا محمد آباد سے چومنے کا ختم. کیونکہ میرے رسول کا نام ایسا ہے، ایک بار جب زبان پر آتا ہے تو نیچے کا لب اوپر کے لب کو 2 مرتبہ چوم لیتا ہے. بولیے محمد. اور میاں کمال تو یہ ہے، جو چومنے کے قائل ہیں ان کا ہونٹ تو چومتا ہی ہے، اور جو چومنے کے قائل نہیں ہے اللہ ہونٹوں کا اختیار چھین لیتا ہے. نبی کا نام زبان پہ آیا، ہونٹ نے دوسرے ہونٹ کو خود بخود چوم لیا. ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا. پتہ چلا کہ میاں تم منع کائے کر رہے ہو، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. منع کر کے دکھاؤ تو جانے. تلفظ ہی نہیں کر سکتے. میرے آقا کا نام لوگے، ہونٹ خود بخود دوسرے کو چوم لے گا، چاہے تم چومنے والی جماعت سے ہو چاہے نہیں ہو. پتہ چلا فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرنی. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ جھگڑا جائے. اور کمال تو یہ ہے نا کہ وہ آنکھیں جو نبی کے نام پہ چومی جاتی ہیں نا، وہ کبھی اندھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی 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 بینائی عطا فرماتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو سب کچھ دیکھ لیتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یوں آنکھیں بند کی گنبد خضرا ماتھے کی نگاہوں کے سامنے. پرنسپل صاحب حج کر کے آئے، ابھی ان سے کہیے کہ مدینہ دیکھیے. ابھی یہ آنکھ بند کرتے ہو مدینہ دیکھ لیتے ہو. جو دیکھ کے آئے ہیں میاں وہ تو دیکھتے ہی ہیں. ہم نے تو فوٹو دیکھا ہے، کلپ دیکھا ہے مدینے.
لیکن اللہ نے ایک کرم فرمایا کہ ہم بھی تصور کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو آنکھیں نا رسول اللہ کے نام پہ چومی جاتی ہیں نا بڑی منور ہو جاتی ہیں. چھگڑنے کی بات ہے، یہ میلاد کی محفل ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ٹینشن رہتا ہے کاہے میلاد منائے، کہاں لکھا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ محمد آباد کا پارلیمنٹ ہے. جامع مسجد کا جو یہ ایریا نا یہاں کا یہ ویدھان بھون ہے. یہاں یہ اس ایریا کا پورا قانون پاس ہوتا ہے. یہی کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے تو بتانے والے بھی بتاتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قسمت والوں کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ رسول کا ذکر کر لیں. کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کیا جاتا ہے. یہ بھی پوچھنا پڑے رسول کے ذکر کے لیے ان کی محفل میلاد کو سجانے کے لیے ایک عاشق کو دلیل کی ضرورت. ہائے افسوس بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. وہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. محمد آباد کی زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار رسول کو یاد کر رہے ہیں. میرا ایمان کہتا ہے گنبد خضرا سے رسول اللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور کو اپنے غلاموں کی خبر ہے. وہ کوئی اور ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا. ہمارا نبی تو کائنات کو رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سب کچھ دکھا دیا. اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، غیب بتانے پر وہ بخیل نہیں ہے. شرماؤ نہیں ان سے پوچھنے پر. وہ بخیل نہیں، وہ سب کچھ بتاتے ہیں. وہ آگے کا بھی بتاتے ہیں پیچھے کا بھی بتاتے ہیں. آج کیا ہونے والا رسول نے بتا دیا. آپ کہتے ہیں نا یہ پیشن گوئی ہے، اس چیز کی پیشن گوئی ہے. تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. میں نے کہا آپ نے کون کون کتاب پڑھا؟ بہت بڑی بڑی کتاب پڑھے صاحب، ایسی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہی سب پڑھایا ہی جاتا ہے. ہم نے کہا رہے آپ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہاں. میں نے کہا اسی میں تو لکھا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہاں لکھا ہے. ہم کہا آؤ سمجھاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ سرما محبت کا آنکھوں میں لگا لو. بغیر اس سرمے کے نہ بخاری سمجھ میں آئے گی، نہ مسلم سمجھ میں آئے گی، نہ ترمذی سمجھ میں آئے گی، نہ قرآن سمجھ میں آئے گی. محبت کا عینک لگانا ضروری ہے. کب آپ بتائیے آج پڑھ لیں ذرا کہاں لکھا ہے. ہم نے کہا دیکھو میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. یہ نہ ہوتا ہے، یہ نہ ہوتا ہے. محمد آباد میں میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ پیدائش. عربی زبان کا لفظ میلاد. اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرو تو جنم، اور انگریزی میں برتھ. میلاد کا دن جنم دن، برتھ ڈے. لیکن کمال تو یہ ہے جناب اپنے بچے کا برتھ ڈے منانے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. کسی نے اس پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کیا کہ فلانما برتھ ڈے منا رہے ہیں ان کے یہاں نہیں جائیں؟ بتاؤ ذرا. ارے یار تمہیں لڑکے کا جنم دن آیا اور چلا گیا، تم نے دعوتیوں نہیں دیا. پتہ چلا جنم دن کا دن خوشی کا ہے، اسی لیے تو دعوت آپ مانگ رہے ہیں. دیکھیں پیدائش کسی کی بھی ہو بہت امپورٹنٹ ہے، اہم دن. یاد کیے جانے کے قابل میں منع نہیں کرتا کہ نہیں مناؤ، لیکن جو طریقہ اختیار کرتے ہو وہ عیسائی ہوتا ہے. وہ کیک لائے، کیک کھانا حرام نہیں ہے، کیک کھا سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ کیک لائے، موم بتی لگایا. کئی سال کا؟ 2 سال کا 2 بڑی بڑی موم بتی. 30 سال کا 30 تو چھوٹی چھوٹی موم بتی. 72 سال کا 72 موم بتی لگا اور بولا کہ آج جس کا ہے نا اسی کو بلایا، چلو مارو پھو. اب وہ پھوکا تو سب پوچھ گئی. جب پوچھ گئی تو کہا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ٹو یو کا مقام نہیں ہے،
हैप्पी का मकाम नहीं, वो सोचने का मकाम है। या अल्लाह 30 साल गुजर गया, मैंने क्या किया? वो तो मुहासबे का वक्त है, वो तो अपने आपको गौर करने की जरूरत है कि 40 साल मेरी उम्र कहां गुजरी, मैं इसका जवाब अपने माबूद हकीकी के सामने कैसे दूंगा? लेकिन इस पर कोई झगड़ा नहीं, ईसाई का तरीका हो, यहूदी का तरीका हो, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब रसूल के मिलाद की महफिल की बात आती है ना, तो जलने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड चला, जैसे ही चांद निकला ना तो आशिक इश्क में डूब गए, हर तरफ धूमधाम है इश्क की, और बुक्स वाले जल गए। अल्लाह जल गए, कोयला हो गया। मैंने कहा एक कोयला हो गया, भारत में कोयले की कमी हो गई है यार। अल्लाह है ना साहब, पता नहीं कब बत्ती गुल हो जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर रात में 9 बजे आके कहे कल से बत्ती गुल, आज 12 बजे तक बत्ती रहेगी और कल से बत्ती गायब है, कोयला खत्म। लेकिन एक कमाल की बात और अर्ज करना चाहता हूं कि वो कोयला जो होता है ना, वो अल्लाह के खौफ में जल के काला हो जाता है, तो बाद में उससे नूर पैदा होता है। अल्लाह जरा नुक्ते पे गौर कीजिए। वो जो कोयला जमीन से निकलता है वो अल्लाह के खौफ से, पत्थरों के बारे में फरमाया गया कि पत्थरों में से बहुत से वो है जो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, और ये अल्लाह के खौफ से जल के स्याह हो जाते हैं, ये पत्थर ही होते हैं। तो फिर इन्हें जब इस्तेमाल किया जाता है तो इससे नूर पैदा होता है, लाइट आ जाती है। लेकिन वो जो रसूल के बोक्स में कोयला हो, वो कोयला इस लायक ही नहीं है कि उससे बिजली बनाई जा सके। पता चला ये किसी काम के नहीं। अरे यार क्या बात, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उनकी आमद का दिन मनाने में अफसोस करते हो। जरा बताओ तो इन महफिल में क्या होता है? कुरान की तिलावत हो रही है, ये नाजायज है। एक शायर आता है, कभी रसूलुल्लाह की बल्लैल जुल्फों की बात कर रहा है, कभी वज़ुहा चेहरे की बात कर रहा है, कभी यदुल्लाह फौका ऐदीहिम वाले हाथों की बात कर रहा है, कभी रसूलुल्लाह के बदन मुबारक की बात कर रहा है, कभी कुशादा सीने की बात कर रहा है। सरकार की सीरत को अशआर के सांचे में ढाल के आपके सामने पेश कर रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, गलत है भाई। वाह वाह, पता चला कि कुछ नहीं है लेकिन तौफीक नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है तौफीक अता फरमाता है। बेशक फजीलाने मिल्लत लिखा कुरान में है, कहाँ लिखा है कुरान में? टाइम है, बंद कर दे। राहत उठाइए, बंद करने के लिए अरे लगा, मुझे लगता है कि छकाए गए हैं पहले। ये हाथ उठवा लेते, अभी बेचारे घबरा रहे उधर वाला। नहीं एक मतलब हम नारा लगवा ले कि झूठ के दाम तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। कोई हम याद आ गया क्या दोबारा बंद कराने के लिए यार। नहीं झूठ का दामन पकड़ना ही नहीं है। अल्लाह ताला सच का दामन पकड़ने की तौफीक पहले मोहम्मदाबाद आपसे मेरी मोहब्बत है और मेरा काफी दिन यहाँ गुजरा है और आता ही रहता हूँ, घर की बात है। देखो कुरान पढ़ो, मीलाद का तज़किरा कुरान में है और कुरान वो किताब है जिसके बारे में रब ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। दुनिया का कोई राइटर, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर और मुहक्किक जब किताब लिखता है तो किताब की तकमील के बाद एक सफा इजाफी रखता है जिसे पेशे लफ्ज कहते हैं, और उसमें कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, बड़ी छान पटक की है, लेकिन मुमकिन है कहीं गलती रह गई हो। जब आप साहिब नजर की नजर में आए तो मुझे इत्तला फरमा दीजिएगा, मैं अगले एडिशन में सही कर दूंगा। है ना यही तरीका? लेकिन कुरान अल्लाह अकबर अपने कारी को दावत दे रहा है, कारी मुझको पढ़ने से पहले अपने जहन को साफ कर ले। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शुबहे की भी गुंजाइश नहीं। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेशक मेरे आका का मौजूदा
क्योंकि मेरे आका अरब में इस कलाम को आपने पेश फरमाया और अरब अपने को साहिब ज़बान कहते और पूरी दुनिया को गूंगा कहते। अजम कहते ना, हम सब अजमी हैं, वो अरबी हैं, उन्हें अपनी ज़बान पे नाज था। लेकिन जब मेरे आका ने उनके सामने कुरान पेश किया तो फिर कुरान का जवाब नहीं बन सका। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान का जवाब न कल बन सका है, न आज बन सका है, न सुबह क़यामत तक बन सके। लाख वसीम लईन खबीस पैदा होते रहे, वो अपनी खुबासत में दम तोड़ देंगे, कुरान का एक ज़बर ज़ेर इधर से उधर नहीं होने वाला है। वो अल्लाह की हिफाजत में उसी कुरान में अल्लाह ने बहुत से अंबिया की विलादत का जिक्र किया। हज़रत आदम, उनकी पूरी तख्लीक का जिक्र कुरान में है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। पता चला हज़रत आदम की अभी तख्लीक नहीं हुई है, पैकरे बशरी बनाया नहीं गया है, उससे पहले फरिश्तों की जमात में अल्लाह उनकी तख्लीक का जिक्र फरमा रहा है। अगर ये नाजायज होता तो क्यों बयान किया जाता, पार्ट ऑफ कुरान क्यों बनता। और आगे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिन मिन हमीन मस्नून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नायब बना, इन्नी खालिकुन बशर, मैं एक ऐसा बशर बनाने वाला हूँ, ये गारे की बजती हुई मिट्टी से एक बशरी पैकर बनाने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं वो बशरी पैकर बना लूं और उसके अंदर अपनी नूरानी रूह डाल दूं फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सजदे में गिर पड़ोगे। क्या इसमें नमाज का हुक्म है, क्या रोजे का हुक्म, न कोई अम्र है न कोई नहीं है, सिर्फ हज़रत आदम की तख्लीक का जिक्र किया जा रहा है, उस वाक़े को बयान किया। पता चला कि अंबिया की तख्लीक का जिक्र करना ये सुन्नत-ए इलाहिया है। मिलाद की बात करते हैं आप और कुरान पढ़ने का दावा। कुरान में हज़रत यहया के हवाले से रब फरमाता सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सलामती हो यहया पर उनके मीलाद के दिन। आखिरी बात, सलामती हो यहया पर उनके मीलाद। तो आप जरा बताइए कि अगर मीलाद अहमियत का हामिल नहीं है तो फिर कुरान में मीलाद पर सलाम काहे भेजा जा रहा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि वफात है ना सर, वफात है। हाँ हमारे यहाँ बहुत लोग कहते 12 वफात है, हालांकि ये वफात की धूमधाम नहीं है, ये गलत फहमी है साहब। क्योंकि किसी का शोक 3 दिन से ज्यादा मनाना ये जायज ही नहीं। सिर्फ बीबी शोक मनाएगी अपने शौहर का, इद्दत की मुद्दत कितनी है, 4 महीना 10 दिन, उसके अलावा कोई किसी मरने वाले का शोक नहीं मनाएगा, ये इस्लामी शरीयत है। और रसूलुल्लाह की वफात का शोक, अरे तुम्हें मालूम नहीं नबी की विलादत भी रहमत वाली होती है और नबी की वफात भी रहमत वाली होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कहता सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सलामती हो यहया पर उनके मीलाद के दिन, उनकी वफात के दिन और जिस दिन वो जिंदा उठाए गए। पता चला कि मीलाद भी रहमत वाला है, वफात भी रहमत वाला है। अरे अगर वफात ही के कायल हो तो वफाते का जुलूस निकाल लेते भाई, है? अगर वफात पर भी तो सलाम भेजा गया है, वफाते का जुलूस निकाल लेते, हम जान जाते कि ये वफाती लोग हैं, वफात का जुलूस निकाले, हम तो आमद का जश्न मनाएं।
جن کی آمد کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، ہماری گردنوں میں ان کی غلامی کا پٹا پڑا، ورنہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق رسالت میں آپ کا چراغ روشن فرما دے، ہمیں سرکار کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔